بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شہرۂ آفاق شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہر ایک علمی حلقے کے اندر ان کی شخصیت، ان کا علمی کام اور انہوں نے دین اسلام کی جو خدمت کی اس سے سب واقف ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جس انداز سے مختلف کتب کے اندر رقم تراز ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو اس انداز سے پیش کیا، فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اس امت کے درمیان میں ایک ایسا پل ہے، ایک ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے وحی کو اترتے دیکھا اور اس وحی کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا اور اپنے کانوں کے ساتھ انہیں سنا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات کو انہوں نے اپنے ذہنوں کے اندر جگہ دی اور اسے عملی شکل میں لائے۔ وہ واحد ایک ہی طبقہ ہے، اور یہ تمام چیزیں، تمام علوم، تمام قسم کی عبادات جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لی اور اس امت کو دی، اس امت اور حضور کے درمیان میں یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اگر اس جماعت کو ہم علیحدہ کر دیں تو ہمارے پاس قرآن لکھنے والے، قرآن مجید کو سننے والے، قرآن مجید کو سمجھنے والے، قرآن مجید کو یاد کرنے والے، قرآن مجید کو سنانے والے، قرآن مجید کی تعلیم دنیا میں عام کرنے والے، قرآن مجید کو جمع کرنے والے، قرآن مجید کو ایک ہر آیت کا واضح مفہوم اور واضح اس کے ارشادات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والا سوائے صحابہ کرام کے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم حدیث مبارکہ کو لیں تو ہر ایک حدیث کی کتاب، بلکہ ہر کتاب کے اندر ہزاروں روایات میں سے ہر ایک روایت بغیر کسی صحابی کے ہمارے تک نہیں پہنچی۔ ہر روایت کا راوی، ہر روایت کو بیان کرنے والے جنہوں نے حضور سے لیا اور امت کو دیا، وہ جماعت صحابہ کرام ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے حضور کی تعلیمات کو دنیا کے ہر فرد تک، ہر علاقے، ہر شہر، ہر کونے اور قریے تک اگر کسی جماعت نے یا کسی افراد نے اس کو پہنچایا ہے تو وہ جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ اگر اس دین کے مبلغ دیکھے جائیں تو وہ بھی صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی، اگر ان کی واضح شخصیات کو دیکھا جائے یا ان کی عملی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے حضور کی معیت کے اندر جہاد کیا، تو وہ جہاد بالسیف ہو یا جہاد باللسان ہو یا جہاد بالقلم ہو، اگر وہ لکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو صحابہ نے اسے لکھا، اگر وہ بولنے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو صحابہ نے اسے بولا، اگر وہ تلوار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو عملی میدان میں صحابہ اکرام اترے۔ صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو قلم بند کیا۔ صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں لائے۔ آپ کی ہر ادا صحابہ اکرام سے ہمیں ملی، آپ کا ہر حکم صحابہ اکرام سے ہمیں ملا، آپ کی ہر ایک بات، قول اور فعل ہمیں صحابہ اکرام سے ملا۔ اگر ہم درمیان سے صحابہ اکرام کو جدا کر دیں تو اس امت کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آنے والا قرآن مجید یہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ اسی طرح اگر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو وہ بھی بغیر صحابہ کے ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کو دیکھیں بغیر صحابہ کے ہمارے پاس نہیں، دین کو دیکھیں، جہاد کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، اسی طرح نماز کو، زکوٰۃ کو، اسلام کا ایک ایک رکن صحابہ اکرام کا ممنوع ہے۔ اسلام کا ہر ایک
عمل صحابہ اکرام کا مشکور ہے، اسلام کا ہر ایک رکن صحابہ اکرام کا محسون ہے کہ صحابہ اکرام کے بغیر کوئی چیز اس امت کے پاس نہیں۔ اگر صحابہ اکرام مشکوک ہوئے، اگر صحابہ اکرام کی جماعت کے اندر کسی قسم کے شکوک اور شبہات پیدا ہوئے، اگر صحابہ اکرام پر ہم اس انداز سے انگلی اٹھانے لگے کہ اس جماعت کے اندر شک پیدا ہو جائے، تو اسلام کی پوری عمارت کے اندر، دین اسلام کے پورے ڈھانچے کے اندر شک پیدا ہو جائے گا، دین اسلام کی پوری اس کھڑی ہوئی بلڈنگ کے اندر شگاف پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر اسلام کو یقین کے طور پر دیکھنا ہے یا اسے اپنی زندگی میں لانا ہے یا اس پر عمل کرنا ہے تو صحابہ اکرام کی جماعت پر یقین کرنا پڑے گا۔ اور جنہوں نے اس قرآن کو لکھا وہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ، جنہوں نے اس قرآن مجید کی اشاعت کی، جنہوں نے اس اسلام کو اس 7 بر اعظموں تک پہنچایا، جنہوں نے اسلام کو ایک ریاستی نظام کے تحت پوری دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے مختلف قسم کے نظام تشکیل دیے، وہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اگر ہم ایسی اشخاص کو اسلام سے نکال دیں تو ہمارے پاس اسلام بچے گا نہیں۔